السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے، میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، احسان کرو، وذی القربى اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا اور کہو لوگوں سے اچھی بات، واقیموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم پھر تولیتم پھر گئے تم، الا مگر قلیلا منکم تھوڑے تم میں سے، وانتم اور تم معرضون اعراض کرنے والے تھے۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اس مقام پر بنی اسرائیل سے لیا گیا پختہ عہد اس کا ذکر کیا۔ ایک ہوتا ہے عام عہد، کسی سے وعدہ کرنا، ایک ہے پکا وعدہ جسے ہم کہتے ہیں، اس پکے وعدے کو کہا جاتا ہے میثاق۔ اللہ رب العالمین نے جو بنی اسرائیل کے ساتھ پکا وعدہ لیا تھا نا، اس کا ذکر کیا۔ فرمایا وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو، اخذنا جب ہم نے لیا، میثاق کا پختہ عہد، بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل جناب یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ کن کا لقب ہے جی؟ جناب یعقوب علیہ السلام کا۔ اور بنی سے مراد اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے، فرمایا ان سے ہم نے یہ وعدہ لیا۔ وعدہ کیا تھا؟ سب سے پہلا وعدہ، لا تعبدون الا اللہ، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت کے بارے میں سب سے پہلے آپ سے کچھ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز بھائیو، ہم ہیں عبد، عین با دال عبد۔ عبد کہا جاتا ہے بندے کو، اللہ کو کہا جاتا ہے معبود۔ عبد کہا جاتا ہے بندہ جو بندگی کرتا ہے، معبود وہ ذات جس کی بندگی کی جائے۔ یعنی ہمارے اور اللہ کے درمیان، ہم عبد اللہ معبود، ہمارے درمیان جو تعلق کی وجہ ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ عبادت ہے۔ اگر عبادت کریں گے، ہمارا اپنے رب کے ساتھ رابطہ اور تعلق رہے گا۔ عبادت اس کی نہیں کریں گے، کوئی رابطہ اور تعلق نہیں رہے گا۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم میں سے ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ اب جو عبادت ہے، جو
میرا اور میرے رب کے ساتھ یا آپ کا آپ کے رب کے ساتھ تعلق ہے، عبادت ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعنی عبادت کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ کس قسم کا تعلق ہے جو اللہ کے ساتھ ہے؟ عزیز بھائیوں، یاد رہے کہ عبادت یا تو اقوال سے کی جاتی ہے، یعنی زبان سے ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا نماز کے اندر ہم جو الفاظ اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں، یا تو قولی عبادت ہے، یا کون سی عبادت ہے؟ فعلی عبادت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں جاتے ہیں، کبھی سجدے میں جاتے ہیں، اسی طریقے سے اور یعنی وہ تمام افعال یا وہ تمام اقوال جو محض اللہ کی رضا کے لیے انسان کرتا ہے۔ کس کے لیے جی؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی مقصد نہ ہو، بشرط یہ کہ وہ تمام کے تمام افعال اور اقوال ان کا ذکر قرآن کے اندر اللہ کے نبی کے فرمان میں موجود ہو، اور ان کا طریقہ کار بھی قرآن میں اور اللہ کے نبی کے فرمان میں موجود ہو۔ یہ تین چیزیں شامل ہوں، عبادت ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ جائے تو وہ عبادت نہیں ہوتی۔ یعنی وہ کام جو ہم اللہ کے لیے کریں اور اس کام کا ذکر اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہو، کرنے کا حکم دیا ہو، اور اس کا طریقہ کار بھی۔ اب مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہے کہ نہیں کہی ہے؟ اب اس کا طریقہ کار بھی اللہ اور اس کے رسول نے بتایا کہ نہیں بتلایا ہے، اور کرنی بھی کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ جس کام میں تین چیزیں شامل ہو جائیں وہ عبادت کہلائے گی، جس میں ایک بھی چیز چھوٹ جائے وہ عبادت نہیں ہے۔ عزیز بھائیوں، آپ بھائی جو یہاں پر موجود ہیں، آپ میں سے کوئی بھائی فیکٹری کا کام کرتے ہیں، اگر وہ فیکٹری کا کام اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے گا وہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی بھائی کھیت کھلیان کا کام کر رہے اسی طریقے سے کر رہا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، جو پیداوار وہاں سے دینی ہوتی ہے اللہ کی راہ میں وہ دیتے ہیں، اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، غرباء کا خیال رکھتے ہیں، ان کا وہ کام بھی عبادت ہے۔ عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ وغیرہ صرف یہ نہیں ہے۔ عبادت آپ کی اور میری زندگی کا ہر لمحہ جو ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارتے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گزارتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کی جائے، اس کی خوشنودی کے لیے کی جائے، وہ عبادت کہلاتی ہے۔ وہ میرا اور آپ کا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے۔ تو ایک بار اللہ رب العالمین نے یہاں پر اجمالاً ذکر کیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ مراد یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے علاوہ کسی کی بات کو تسلیم نہ کرو، صرف انہی کی بات مانو۔ اور آپ دیکھیں کہ عبادت کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے نماز کا بھی ذکر کیا ہے، روزے کا بھی کیا ہے، زکوٰۃ کا بھی کیا ہے، اور اسی طریقے سے والدین کے ساتھ نیکی کرنا بھی عبادت ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے وہ بھی ذکر کیا ہے۔ اور عام لوگ جنہیں ہم عام لوگ سمجھتے ہیں، آتے جاتے لوگوں کے ساتھ جب ہمارا گزر ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے ان کے ساتھ، وہ بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پر آج کے سبق میں بیان کیا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور بتایا یہ کہ تم جو بھی کام کرو گے، جتنے بھی کام آگے بیان کیے جا رہے ہیں،